بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں. انکل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. انکل کیا مجھے کوئی فرق نہیں نہیں پڑتا. ٹھیک ہے ٹھیک. فرق انہیں بھی نہیں پڑ رہا لیکن میں عزت دے رہا ہوں. جی شکریہ آپ کا, ہم مہربانی. انکل کے بغیر کہیں بھی بہت عزت دیتے ہیں. جی شکریہ, مہربانی آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دو اسکول آف تھاٹ بڑے واضح اور کلیئر ہو گئے ہیں. ٹھیک. ایک آج فلور آف دی ہاؤس پہ بھی فاٹا کے معاملات پہ جس طریقے سے اگریسو ایک سٹینڈ ایک فریق نے لیا, اس کو وہ سپورٹ نہیں ملی فرام دی ادرس پارٹی ورکرز اور پارٹی ممبرس. نمبر ایک. نمبر دو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے کہ رستہ صرف پارلیمنٹ کے اندر ہے. اس کی ایک وجہ ہے. آپ 8 تاریخ کی بات کر رہے ہیں. 8 کو لاہور میں تو جشن ہوگا اور پتنگیں ہوں گی اور باقی کچھ علاقوں میں ٹریفک بند کر دی جائے گی, اور آپ اگر گورنمنٹ خود کرے گی. گورنمنٹ خود کرے گی. میرا نہیں خیال کہ بائی دی پاور آف دی پیپل کو فیصلہ ہوگا. اچھا. اس کی ایک وجہ ہے کہ منصور آپ کو یاد ہو کہ الیکشنز کی ڈیٹ طے ہو گئی تھی دونوں پارٹیز کے درمیان. انکار کیا تھا ان کے لیڈر نے کہ نہیں, میں اس تاریخ کو الیکشن نہیں, مجھے 2 دن پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اس حد تک تو بات جا چکی ہے نا. اگر ان کی یہ 3 مطالبات ہیں کہ رہائی کرو, الیکشنز کراؤ اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے اب رستہ نکل آیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نام دیں گے ٹو دی لیڈر آف دی ہاؤس, اور پھر اگر اس نام پہ اتفاق ہو گیا تو موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا ٹرنور تو ختم ہو گیا, تو نیا چیف الیکشن کمشنر بن جائے گا. یہ بگننگ ہوگی ایک بہت بڑی پولیٹیکل چینج کی اور پارلیمانی ڈیموکریسی کی آگے جانے کی. یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اور اگر اختلاف رائے پیدا ہوگا تو اس کا بھی رستہ آئین میں لکھا کہ بھی کیا طریقہ کار ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی میں محسوس کرتا ہوں یہ وہی ہے جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی, ضد سے باہر آ کے, انا سے باہر آ کے. کیونکہ جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے, اگر آپ غور سے ساری اس کی بات سنیں, اس میں اس نے کوئی ایشو نہیں ریز کیا, اس نے کوئی شرائط نہیں رکھی ہیں. جب آپ ایک فریق شرائط, ساری چیز کے اندر ایک بڑا بیسک بات ہے جو جس کی رائے صاحب ذکر کریں, دیٹ از the رہائی آف عمران خان. رہائی آف عمران خان بالکل ہونی چاہیے. قانون اور عدالتیں موجود ہیں. بلکہ میں نے تو کل منیب کے پروگرام میں کہا ہے کہ جو لوگ 9 مئی میں انوالو نہیں ہیں, باقی تمام کے لوگوں کی لسٹ دے پی ٹی آئی, دے شوڈ بی ریلیز. دیکھیں نا, آغاز کرنا نا, اور آپ دیکھیں آغاز ایسے ہی ہوگا, چھوٹے چھوٹے سٹیپس نظر آئیں گے آپ کو, لیکن الٹیمیٹلی جو کولیپس تھا نا, سسٹم کولیپس کر جائے گا. سسٹم کولیپس نہیں کرے گا, سسٹم کولیپس نہیں کر سکتا, سسٹم ول ریمین دیئر. اور ان دوستوں کو اس سسٹم کے ساتھ مل کر نیکسٹ فیصلے کرنے ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ نہیں, آئی ڈونٹ بلیو. انہوں نے جو بات وہ جو ہمارے آخری دوست بیٹھے ہیں جو آپ کے پیارے بھائی ہیں رائے ثاقب صاحب, انہوں نے ایک حوالہ دیا ایک ایم این اے کا, اور غلط حوالہ نہیں ہے, درست آن ریکارڈ کا ہے. آن ریکارڈ کا. اور آج میں نے دیکھا ہے کہ اسمبلی کے پروسیڈنگ میں جہاں ایک شخص بہت اگریسولی بات کر رہا تھا اور اسپیکر نے کہا بھی تمہارا نام جو ہے نہیں ہے اس میں تمہاری اس پوزیشن پہ, پھر چیف وپ جو ان کا تھا پارٹی کا, اس نے جا کے اس کا نام چینج کر کے اس کو موقع دیا. جو اس نے کہا اس کو کتنی سپورٹ ملی ہاؤس میں سے, یہ دیکھنے والی بات ہے. آگے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں الیکشنز ہوں گے اپنے وقت پر, زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے پہلے ہو جائیں. ٹھیک. لیکن اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے الیکشن کمیشن. اور کل میں نے ایک سوال اٹھایا ہے جو آپ کے پروگرام سے میں آج دوبارہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میری پی ٹی آئی کی قیادت سے گزارش ہے کہ ہمیں طریقہ کار بتا دے کہ الیکشن کے کن نتائج کو مانیں گے, 45 کو, 46 کو, 47 کو. اگر یہ 3 فارمز ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں تو پھر متبادل تجویز ابھی سے پیش کریں تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے. رانا صاحب, اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف کو ریئلائز ہو گیا ہے, جس طرح فرما رہے ہیں کہ سسٹم نہیں گرے گا, سسٹم نہیں گر رہا, تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کچھ ایسا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یہی سسٹم ہے, آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند, اسی کے اندر آپ کو چیزوں کو ریزالو کرنا ہے. دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں, اور وہ یہ خبر یہ سامنے آئی کہ جناب وادی تیرہ کے حوالے سے مطلب پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت بہت کچھ کہتی رہی کہ جناب ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا, آپریشن نہیں ہو سکتا. آپریشنز ہو رہے ہیں, لوگوں کی نقل مکانی ہو رہی ہے, صوبائی حکومت جو ہے ان لوگوں کو فنڈز بھی دے رہی ہے, ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. ایوری تھنگ از ہیپننگ واٹ ایور واز سیڈ. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ پریس کانفرنس میں کہا وہ ویسے ہی ہو رہا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف ایکچولی ایک پبلک ڈومین میں ایک ڈفرنٹ پوزیشن لے رہی ہے, اور پرائیویٹلی جب وہ کمروں میں بیٹھتے ہیں تو ایک ڈفرنٹ پوزیشن لے رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میرے نظر میں تو پی ٹی آئی 2 ہیں. ہاں جی جی,
ایک پی ٹی آئی اڈیالہ اور ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے وہ لوگ ہیں اچھی غلط بات کہہ دی. نئی آئٹم لے کر آتے ہیں ہمیشہ آپ, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں میں نہیں مانوں گا, آپ مانے نا. نئی چیز لے کر آتے ہیں نہیں آپ مانے نا کہ میوزک کمپوزر جو ہوتا ہے نا اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہر فلم کے لیے نیا گانا آنا چاہیے, اور آپ کا یہی کمال. دیکھیں, اور مجھے خوش قسمتی میری ہے کہ مجھے آپ جیسے لسنر ملے جو میری ہر ٹون کے اوپر کہتے ہیں کہ نئی ٹون ہے. مہربانی. 2 پی ٹی آئی ہیں, پی ٹی آئی اڈیالہ, پی ٹی آئی پارلیمنٹ. پارلیمنٹرین وہ ہیں جن کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے, جن کو کیا نام ہے پیسے ملتے ہیں, تنخواہیں ملتی ہیں, مفت بجلی ملتی ہے, مفت کیا نام ہے علاج ملتا ہے, مفت گاڑیاں ملتی ہیں, مفت پٹرول ملتا ہے. وہ کیوں چھڈن بھیا سسٹم. ٹھیک ہے. ایک پی ٹی آئی ہے اڈیالہ میں جو جنگ کوئی اور لڑ رہا ہے, لڑائی کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, وہ اور صرف یہ جو پی ٹی آئی جو پارلیمنٹیرین ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اس میں صوبائی حکومت بھی شامل ہے, کے پی والی. میں ابھی اس طرف آتا ہوں. اچھا, ابھی میں ادھر نہیں گیا, میں ابھی مجھے اسی طرف رکھے ہیں تھوڑا. میں وہ وادی تیرا کی طرف بھی آؤں گا, لیکن وہ اپنے وقت پہ آؤں گا. میں آپ کی مرضی سے نہیں وہاں جاؤں گا. آپ مت جائیے گا, وہاں پہ ویسے آپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپریشن کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے نا, میں گاڑیاں لے کے جاؤں گا ان لوگوں کو آگے لے جانے. یہ والی بھی ایک پی ٹی آئی ہے, ٹھیک ہے نا. میں درمیانی پی ٹی آئی ہوں دونوں طرف. لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے کوئی پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتی ہے, یا اس کی کوئی حیثیت یا اوقات ہے, یا ان ایم این ایز کی حیثیت یا کوئی اوقات ہے مائنس عمران خان, تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں تو ابھی لڑکے دیکھ لیں الیکشن کسی جگہ مائنس عمران خان, انہوں نے اپنی پتہ چل جائے گا حیثیت. اور یہ جو انتخابات افتخار بھائی کہہ رہے تھے کہ جی فارم 45 فارم 47 پوچھ لیں کہ کس پہ, یہ حکومت سے پوچھیں کہ آپ نے کس والے فارم پہ جیتنا ہے. نہیں, عوام کون سے I'm sorry, دیکھو بات سنو. جب ہم نئے رولز طے کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم آگے جانا چاہ رہے ہیں, تو سب سے بڑا اعتراض تو الیکشن کے نتائج پر ہے نا. تو اس کے لیے تجویز تو پی ٹی آئی نے دینی ہے. اس پہ نہیں ہے. ان کو ایکچولی وہ جو پوائنٹ کر رہے ہیں نا سر, وہ کہہ رہے ہیں پاوے 45 ہوئے, 46 ہوئے, 47 ہوئے, حکومت نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا حکومت نے جیتنا. نہیں, یہ غلط. میں دیکھیں, یہ ان کو کہنے کا حق ہے, تو پھر مجھے بھی اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک میں ڈیموکریسی چلے اور اس ملک میں کوئی اسٹیبل پوزیشن آئے, تو ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے. اگر ان کو اعتراض ہے سارے سسٹم پر, تو اس کو متبادل پیش کریں. دیکھیں, باتیں کرنی بڑی آسان ہے, متبادل پیش کریں. اسمبلی میں وہ بیٹھیں, وہ کہیں گے یہ طریقہ کار نہیں ہوگا. ہم یہ, آپ کو شاید یاد ہو, بہت بحث ہوئی تھی کہ ہمیں مشینیں استعمال کرنی چاہیے نہیں. ٹھیک ہے, وہ ہوئی تھی نا, اور اٹھ کے ایک دوسرے کو مار دھاڑ کر دی تھی. وہ ایک تجویز تھی جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. اب موجودہ صورتحال میں جب ان کو الیکشن کے نتائج پر اس طریقے سے اعتماد نہیں ہے, تو ان کو تجویز کرنی ہوگی کہ بھئی کیسے طریقہ کار, ورنہ تو پھر فائدے کوئی نہیں ہے. منصور صاحب میں سن لیں, بات یہ کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے ایک جگہ پیسے رکھوائے اور وہ بندے پیسے لے کے بھاگ گئے, کھا گئے. ٹھیک ہے, اب ہم انہی بندوں کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پیسے ہم اس والے ڈبے میں نہیں رکھیں گے, اس میں رکھیں گے. کھانے انہوں نے پیسے ہی نہیں. بات یہ کہ یا تو غلط ہے. نہیں, غلط آپ کی نظر میں, میری بات سن لینا. یہ کس میں پھر بلیو کرتا ہے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں میں کس میں بلیو کرتا ہوں. میں اس میں بھی آتا ہوں, میں بتاتا ہوں, بریک میں بھی بتا دوں گا. بریک یہاں پہ ٹی وی پہ بتاؤ. جی ٹی وی پہ بتا دوں گا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ فارم 45 کیا ہے, 47 کیا ہے, طریقے کا ہو. تو میں تسی بولن دو گے تو دساں گا نا. پولنگ کمپلیٹ ہونے دیں. ٹھیک ہے نا, میں ابھی ریزلٹ نہ پہلے نکال لیں. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر الیکشن ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوئی سے بھی فارم لیں, اس کا فرق نہیں چاہے 45 ہو 47 ہو, نیت ٹھیک کرنی چاہیے. نیتوں کو جاننے والا رب, نیتوں کو جاننے والا خداوند کریم ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, ایک منٹ ٹھہر جانا. ایک جملہ صرف ووٹ ڈالنے یا ووٹ ڈالنے کے پروسیجر میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, ووٹ گننے والوں کی تبدیلی ہے. بندے وہ لے گئے اور جنہیں گننے والے منیب صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں. میری بات کریں گے, دیکھ لیجیے گا. اچھا منیب صاحب, آپ دونوں سنکرونائز ہو گئے. نہیں وہ تو میں تو اب ان کا منیب صاحب کس طرح یہ ہوگا سر, یہ بیسکلی اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, اصل بات یہ ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ دس؟ آپ سیریسلی پوچھ رہے ہیں؟ آج کیڑے موٹے جائے تسی سارے؟ میں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کوئی سوال میں بنا کے کہتے ہیں نا ہاسا جائے. یار میں نے بہت سیریس سوال کیا آپ سے, بتائیے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا, افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے جس میں سب کی ریزرویشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. دیکھیے میں تو منصور علی خان صاحب دعا گو ہوں کہ جس کی طرف اشارہ جناب افتخار صاحب کر رہے ہیں, جو اضطراب رانا صاحب کی گفتگو میں ہے, جو ان کا کنسرن ہے,
میں تو دعا بحیثیت ایک پاکستانی کرتا ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑا اگر کوئی ہے تو وہ حل جو بھی ہے ابھی یہ حل ہو جائے. نہیں تو میں اپنی اس خبر پر جو میں نے آپ کو کافی عرصہ پہلے آپ ہی کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو 2024 کی کسر اگلے انتخابات میں نکل جائے گی. سر آپ نے رانا صاحب کی گفتگو نہیں سنی, انہوں نے ایک جملہ بیچ میں کہا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مائنس عمران خان کرا کے آپ الیکشن لڑ لیں گے اور جیت جائیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا اگلا الیکشن مائنس عمران خان ہوگا؟ کسی نے یہ کہا نہیں ابھی تک, معاف کیجیے گا, نہیں انہوں نے کہا ہوگا, لیکن جو لوگ میٹر کرتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, انہوں نے یہ فکرہ کہا نہیں. وہ میٹر نہیں کرتے. اچھا ٹھیک, میٹر صرف کرتا ہے اس پاکستان کے الیکٹرل سسٹم میں عمران خان. ٹھیک ہے. اور میری سن لیں, میرا کہنا ہے, یہ جو میرے مرشد بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ اس سسٹم میں اگر یہ طے کر لیا کہ عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹڈ تو 100 الیکشن کرا لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منیف صاحب کی باری ہے, ان کو بات تو کرنے دیں, ان کی باری ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ تو تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ مائنس نہیں ہو سکتے, سیاستدان بالکل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے, مائنس کوئی نہیں ہوا. عمران خان صاحب 2024 کے انتخابات میں مائنس نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جی, فیکٹ پہ بات کرنی چاہیے نا. کیونکہ میں تو آپ کے 1000 دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس دن نکلا, میں نے تو خود وٹنس کی ہے نا بہت سی چیزیں. تو مائنس وہ نہیں ہوئے, لیکن نتائج برعکس آئے جو ہم سب کو پتہ تھا. اور افتخار صاحب کیونکہ میرے سینئر ہیں, انسیڈنٹلی ہم اسی وقت ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے, ہم کر رہے تھے, تو بہت سی چیزوں کا ان کو بھی علم تھا, مجھے بھی علم تھا. تو نتائج برعکس آئے جو سینٹیمنٹ تھا. میرا صرف جو کنٹینشن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر یہی لڑائی جھگڑا رہا تو مائنس ہو یا نہ ہو, دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, جو آؤٹ کم ہے الیکشن کا وہ کیا لگتا ہے, واٹ از اٹ آل بوائل ڈاؤن ٹو گیٹنگ پیپل الیکٹڈ اور پوٹنگ سم ون ان دا گورنمنٹ. سو مائنس اور پلس کو چھوڑ دینا جی. پھر اگر آپ نے کنٹینیویشن رکھنی ہے, اور میں اگر دوبارہ عرض کروں ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف, کہ پھر وہ کسر ختم ہو جائے گی. ابھی تو شاید پھر کسی کو کوئی ایک چانک یا اسپیس ملی ہوئی ہے. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہی لڑائی جھگڑا چلتا رہا تو پھر آگے جو لمیٹڈ پورشن ہے شاید وہ بھی ختم ہو جائے, ٹھیک, یا اس کی بھی کوئی اور بھدی شکل بن جائے. سو کیا ہم آنے والے ہفتوں میں منیف صاحب کوئی ایک سافٹر پی ٹی آئی دیکھنے لگے ہیں؟ دیکھیے دو ہی بڑی سادی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. منصور علی خان صاحب, جب لڑائی ہوتی ہے نا آپ کی کسی بھی جگہ, آپ بازار میں ہو جائے, کہیں ہو جائے, یا آپ کا کسی کے ساتھ تنازع ہے, اگر تو آپ ایکول فوٹنگ پر ہے تو پھر آپ بحث بھی کر لیں گے, آپ لڑ بھی لیں گے گتھم گتھم. اگر ایک بندہ کوئی فرد یا کوئی اینٹی آپ سے طاقتور ہے تو یا تو آپ اس سے ایک ان اینڈنگ وار یا لڑائی کی صورت میں رہیں گے, یا پھر آپ کو کنسیڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کنسیڈ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا آپ اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں اور پھر اپنے جو طریقہ کار ہے اس کو درست کرتے ہیں, یا پھر آپ کوئی نہ کوئی چیز کنسیڈ کر جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آئی گیو اپ آن دس اور لیٹس موو فارورڈ, یا میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک, تو انلیس کہ یہ دو تین چیزیں ہوں تو اس وقت تک تو مجھے حالات بدلتے نظر نہیں آتی. باقی دیکھیں ایک چیز ہے جو کسی کو نہیں پتا, وہ ہے کہ جی اگر کوئی انقلاب ہے, کوئی بہت بڑا انقلاب ہے, کوئی بہت بڑی موومنٹ ہے جو چل پڑے, اس کے بارے میں تو پریڈکٹ نہیں کرتا. ہاں ظاہر بات, وہ تو ایک سپارک ہوتا ہے کسی بھی چیز